اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ ویڈیو معجزات اور کرامات کے ایک تسلسل پر مبنی ہے جو کسی اور ملک کا نہیں بلکہ آپ کے اپنے ملک پاکستان کے شہر راولپنڈی کا ہے۔ ان تمام واقعات کی تفصیل ڈاکٹر سید ذوالفقار حسین کاظمی صاحب نے، جن کے خاندان کے ساتھ یہ واقعات تسلسل سے پیش آئے، ہمیں ارسال کی ہیں۔ ناظرین، کاظمی صاحب کا شجرہ 42 پشتوں کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے جناب ہارون بن موسیٰ، جن کو ہارون امامت کہا جاتا ہے، سے جا ملتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے تقریباً 4 پشت پہلے، یعنی کاظمی صاحب سے تقریباً 4 پشت پہلے، ان کے پردادا کے والد حاجی امام بخش صاحب کو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے 2 تبرکات عطا ہوئے تھے، جو اس وقت کاظمی منزل راولپنڈی کے عزا خانے میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے 20-25 سال پہلے ذوالفقار کاظمی صاحب کے پردادا کے والد حاجی سید امام بخش صاحب اور ان کا ایک مومن دوست، جو ریاست پٹیالہ کے محلہ قاضی واڑہ میں رہتے تھے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ کام کاج کے دوران ان دونوں کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کربلا جا کر زیارات کی جائیں۔ ان دونوں نے اپنا یہ خیال ایک دوسرے پر ظاہر کیا، پھر طے یہ پایا کہ ایران، عراق اور شام کی تمام زیارات کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی شرف یاب ہوا جائے۔ لہٰذا یہ دونوں دوست بغیر کسی ساز و سامان، صرف اپنے تن پر پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پیدل زیارات مقدسہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب سفر یا تو گھوڑوں یا اونٹوں پر کیا جاتا تھا، یا پھر زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ دن میں سفر کیا جاتا اور رات کو کسی جگہ قیام کر لیا جاتا۔ اسی طرح ان دونوں دوستوں کو پیدل یہ تمام زیارات کرنے کے یک طرفہ سفر میں تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ جب یہ تمام زیارات کر کے آخر میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کربلائے معلیٰ پہنچے، تو امام حسین علیہ السلام کے روضے سے کچھ دور انہوں نے قیام کیا۔ کچھ دن کربلا میں رہ کر امام حسین اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پھر انہوں نے ہندوستان واپسی کا ارادہ کیا۔ جس دن انہوں نے واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، اس رات امام حسین علیہ السلام کے روضے سے خدام ان کے پاس آئے اور پکار کر کہا کہ تم لوگ انڈیا کے علاقے قاضی واڑہ سے آئے ہو، اور تمہارا نام حاجی امام بخش ہے، اور تم فلاں باپ کے بیٹے ہو۔ اس پر حاجی امام بخش صاحب نے انہیں ہاں میں جواب دیا۔ اس پر ان خدام میں سے ایک خادم نے کہا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ علم کے یہ 2 پنجے میں تمہیں عطا کر دوں، اور ساتھ ہی مولا حسین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ہم نے تمہاری زیارات کو قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، ذوالفقار کاظمی صاحب بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں پنجے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ حاجی سید امام بخش صاحب نے یہ دونوں پنجے اپنے سینے سے لگائے اور انہیں اپنے سر پر رکھا، پھر پیدل ہی واپس ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ واپسی کے اس سفر میں بھی انہیں 3 سال کا عرصہ لگا۔ اس 3 سال کے دوران انہوں نے ہر وقت ان پنجوں کو اپنے سر پر اٹھائے رکھا اور سفر کرتے رہے۔ سواری اور زاد راہ نہ تو جاتے ہوئے تھا اور نہ ہی واپسی پر میسر تھا، اس لیے یہ سفر پیدل ہی انجام پایا۔ راستے میں کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے رقم درکار ہوتی تو یہ کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کرتے اور کچھ پیسے کماتے اور کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور پھر سفر شروع کر دیتے۔ ناظرین، یہ لوگ ہندوستان سے اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے ان زیارات پر روانہ ہوئے تھے، اس لیے پیچھے ان کے گھر والے کچھ عرصہ ان کو تلاش کرتے رہے، اور جب وہ نہ ملے تو پھر ان کو مردہ سمجھ کر ان کے سوئم، 40ویں اور برسی وغیرہ سب کچھ کر لی۔ سید امام بخش صاحب کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں اس قدر روتی رہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔
جب یہ دونوں حضرات 6 سال کا سفر کر کے واپس اپنے علاقے پہنچے تو محلے میں ان کی آمد پر شور مچ گیا۔ سید امام بخش صاحب کا ایک دوست دوڑا دوڑا ان کے گھر پہنچا اور ان کی والدہ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے اور واپس آ گیا ہے۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے گھر کے دروازے پر پہنچیں تو ادھر سے حاجی سید امام بخش صاحب بھی گھر کے دروازے پر آن پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کے عطا کردہ علم کے یہ دونوں پنجے کپڑے میں لپٹے ہوئے سید امام بخش صاحب کے پاس تھے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ دیکھ، تیرے غم میں رو رو کر میری آنکھیں چلی گئی ہیں اور مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اتنے عرصے کے بعد آیا ہے تو اب میں تجھے کیسے دیکھوں؟ سید امام بخش صاحب نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں آپ پریشان مت ہوں، ابھی آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے وہی دونوں پنجے اپنی والدہ کے سر پر رکھ دیے۔ بس امام علیہ السلام کے عطا کردہ ان دونوں پنجوں کا والدہ کے سر پر رکھنا تھا کہ ان کی والدہ کی بینائی نہ صرف واپس آ گئی بلکہ مرتے دم تک ان کی نظر نوجوانوں کی طرح تیز رہی، اور نہ صرف نظر تیز رہی بلکہ انہوں نے طویل زندگی بھی پائی اور 100 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ امام علیہ السلام کے عطا کردہ پنجوں کا یہ پہلا معجزہ تھا جو ظاہر ہوا۔ ناظرین، سید ذوالفقار کاظمی صاحب نے بیان کیا کہ یہ واقعہ 1857 کی جنگ آزادی سے کم از کم 20 سے 25 سال پہلے کا ہے۔ امام کے عطا کردہ ان پنجوں کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ان پنجوں کے ریاست پٹیالہ میں پہنچنے کے بعد جب پہلا محرم آیا تو اہتمام یہ کیا گیا کہ یہ خاص پنجوں والے دونوں علم 2 گھوڑ سوار اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھیں گے، اور اسی طرح گھوڑوں پر رکھے ہوئے علموں کی زیارت لوگ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ان 2 گھوڑے سواروں میں سے ایک سید امام بخش صاحب اور دوسرا کوئی اور ہوتا جو ان علموں کو اٹھائے رکھتے اور لوگ آ کر ان کی زیارت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب دوران محرم یہ علم برآمد کیے گئے تو جلوس کے روٹ کے مطابق انہیں ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ تک لے جانا تھا۔ راستے میں ایک 500 سالہ قدیم برگد کا درخت آتا تھا جس کا تنا 30 فٹ چوڑا تھا اور اس کی شاخوں کی چھتری اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ اس نے پوری سڑک کو گھیرا ہوا تھا۔ جلوس چلتے چلتے جب اس درخت تک پہنچا تو تیز ہوا چلنے سے علم کا پنجہ اس درخت سے ٹکرایا۔ اس پنجے کا درخت کی شاخوں سے ٹکرانا تھا کہ درخت کی شاخیں اور اس کا تنا جس نے سڑک میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی اس طرح کٹ کر پرے جا گرا کہ جیسے کسی نے اسے آرے سے کاٹ دیا ہو۔ ساری سڑک کی رکاوٹ دور ہو گئی اور جلوس کا راستہ صاف ہو گیا۔ ناظرین، آج کے دور میں تو ہر شہر میں مخیر حضرات نے شبیہ ذوالجناح ذاتی طور پر پالے ہوئے ہیں۔ البتہ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ غربت کا دور تھا اور خاص لوگ ہی گھوڑے اور اپنی سواریاں رکھا کرتے تھے، لہٰذا جن گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ علم اٹھائے جاتے تھے اور جلوس میں شرکت کی جاتی تھی وہ گھوڑے کرائے پر لے لیے جاتے اور حاجی امام بخش صاحب جلوس ختم ہونے کے بعد ان کا کرایہ ادا کر دیا کرتے۔ ان پنجوں کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ 1 سال گھوڑوں کا کرایہ ادا کرنے کے لیے سید امام بخش صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ گھوڑوں کے مالک کے پاس گئے اور اسے مدعا بیان کیا کہ ہمیں اس طرح علم برآمد کرنے کے لیے گھوڑے درکار ہیں، لیکن ہمارے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس پر گھوڑوں کے مالک نے اپنے گھوڑے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ اسی رات وہ ایک شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور پھر اسے خواب میں پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ اگلی ہی صبح وہ دوڑتا ہوا اور اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا سید امام بخش صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ دونوں گھوڑے میں آپ کو پوری عمر کے لیے اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں، بس مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر دیں، آج سے یہ گھوڑے آپ کے ہیں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ ناظرین، چوتھا معجزہ جو ان پنجوں کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ سید امام بخش صاحب نے ایک کچے گھر میں ایک جگہ پر
بڑی عقیدت کے ساتھ یہ پنجے نصب کیے ہوئے تھے۔ ایک رات ایک چور اس گھر میں داخل ہوا اور گھر کا سامان اور یہ پنجے ایک گٹھری میں سمیٹے۔ جب گھر سے نکلنا چاہا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر جس طرف بھی جانا چاہتا واپس اسی جگہ آ جاتا جہاں یہ پنجے لگے ہوئے تھے، اور جب وہ پنجے لگائے جانے والی جگہ پر پہنچتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح کو جب حسب معمول سید امام بخش صاحب ان تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے اس گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اندر گئے تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی زار و قطار رو رہا تھا۔ سید امام بخش صاحب کے پوچھنے پر اس نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں چوری کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں یہ پنجے لے کر دروازے کی طرف جاتا ہوں تو اندھا ہو جاتا ہوں، اور جب دروازے سے اندر کی طرف رخ کرتا ہوں تو میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ مجھے اس گناہ کی سزا ملی ہے جو میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ سید امام بخش صاحب نے اسے معاف کیا اور اس نے یہ تبرکات واپس ان کے حوالے کیے تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، پھر وہ چلا گیا۔ ناظرین محترم، ان واقعات کے راوی جناب سید ذوالفقار کاظمی بیان کرتے ہیں کہ ان پنجوں کا 5واں معجزہ یہ ہے کہ 6 محرم کی صبح کو یہ تبرکات علم کی صورت میں عزاخانے میں سجا دیے جاتے ہیں، اور عاشور کا دن گزار کر رات کو ہم ان کو دوبارہ صندوق میں بند کر دیتے ہیں، یعنی 5 دن مسلسل امام بارگاہ میں یہ علم سجے رہتے ہیں۔ اس دوران ہمیں امام بارگاہ کا دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواز یہ ہے کہ سید ذوالفقار کاظمی صاحب کی دادی ایک مرتبہ 7 یا 8 محرم کی رات کو عزاخانے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئیں اور وہاں اپنا کچھ کھانا وغیرہ بنا رہی تھیں۔ اس وقت ان کے پاس ان کی بیٹی اور ان کی بہو یعنی ذوالفقار کاظمی صاحب کی والدہ اور پھپھو دونوں موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کاظمی صاحب کی دادی کی کمر پر کسی نے ہاتھ مارا اور یہ فرمایا کہ جب ہم امام بارگاہ میں موجود ہیں تو تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم اس کے دروازے کو بند کرو؟ ناظرین، یہ آواز ان تینوں خواتین نے سنی، پھر وہ تینوں بھاگ کر امام بارگاہ گئیں اور غلطی سے جو دروازے کی کنڈی لگا دی تھی اس کو کھول دیا۔ تب سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب تک یہ علم عزاخانے میں سجے رہتے ہیں تب تک عزاخانے کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ دن ہو یا رات، 5 دن یہ عزاخانہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا ہے اور مرجع خلائق اور منتوں مرادوں کے پورے ہونے کا مقام ہے۔ ناظرین، یہ امام بارگاہ راولپنڈی میں کرنل مقبول حسین کی امام بارگاہ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ایک گلی میں واقع ہے اور امام بارگاہ کاظمی منزل کے نام سے مشہور ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔